अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। जब ममालिक की माबैन तरक्की की बुनियाद पर मवाजना किया जाता है तो चंद बुनियादी खवास को मद्देनजर रखा जाता है कि इस मुल्क की इक़्तिसादी, माशरती और दिफाई हालत दूसरे मुल्क के मुकाबले में बेहतर है, और ये भी देखा जाता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा बेहतर तादाद में PhD डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल साइंटिस्ट बना रहा है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर और गैर मुल्की इमदाद पर पलने वाला मुल्क है, लिहाजा इस दौड़ में आने के लिए हमें अभी बहुत मेहनत दरकार है। हमारा मुल्क तो गरीब बन चुका है, मगर हमारे मुल्क के सियासतदान बिल्कुल भी गरीब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सियासी जमातों और सियासतदानों के एहसासों की जारी करदा तफसीलात ने ये बात कौम पे आया कर दी है कि गरीबी सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के आम आदमी का मुकद्दर है। हर दौर में सियासतदान तो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, मगर मुल्क और कौम मजीद गरीब और मकरूज होती जा रही है। इस मुल्क के अवाम और हुक्मरान के दरमियान एक अनोखा सा मुश्तरक सिलसिला है, और वो ये है कि हर दौर में हुक्मरानी के बाद आम आदमी की अगली नस्ल गरीब तर होती जा रही है और हुक्मरान तबके की अगली नस्ल न सिर्फ अमीर तर होती जा रही है, बल्कि यही नस्ल इस मुल्क के आम आदमी के वोट से मुंतखब होती है, और यूं इस मुल्क में ये अनोखा सिलसिला चलता जा रहा है। हुक्मरानों और आम आदमी के दरमियान इस सिलसिले में आज एक नया इजाफा हुआ है, और वो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब अमली सियासत में कदम रखने के बाद NA 204 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। सियासतदानों के असासों और इनके बच्चों की सियासत पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती चलूं। मेरे साथ इस वक्त मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज़ईम कादरी साहब, और फोन पे हमारा राब्ता रहेगा शौकत बसरा साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शौकत बसरा साहब, आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज करूंगी। खबर आज जो है वो काफी एक जो सबसे हॉट टॉपिक आज दिन का है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो अमली सियासत में कदम रखने का जो फैसला है, उस पर आपसे बात करना चाहूंगी। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि जो फैसला किया गया, क्या ये उजलत में किया गया है फैसला? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपको भी इल्म है इस बात का कि कल शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की बरसी है। बरसी से पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है। मेरे ख्याल में नहीं अभी तक आपको किसको किस तरह ये खबर पहुंच गई, अभी ये तय होना बाकी है। कल की मीटिंग में डेफिनेटली इसके ऊपर बात होगी कि बिलावल भुट्टो साहब को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया जाता है या नहीं किया जाता। तो जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो साहब अभी हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और उस अजीम लीडर के बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खातर, पाकिस्तानी लोगों की खातर अपनी जान कुर्बान की। और हमें फख्र है कि बिलावल भुट्टो साहब उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी लेगेसी देखें आप, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खातर फांसी का फंदा चूमा, जिनके वालिद जो है उन्होंने 9 साल जेल काटी, शदत बर्दाश्त किया इन हुक्मरानों का। तो हम समझते हैं और हमारी कारकुनों की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब अब जब इस काबिल हो गए हैं कि पार्लियामेंट में पहुंच सके तो वही रोल अदा करें जो 97 में आपको याद होगा कि तो मुझे बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताइए बसरा साहब के अयाज सुमरू साहब कह रहे हैं अभी इस पे जो है वो फैसला नहीं किया गया। अयाज सुमरू साहब NA 204 से उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्हें भी बताया जा रहा है कि जो है वो लॉ मिनिस्टर जो है वो मुशीर लॉ मिनिस्टर जो है उनको ओहदा भी दिया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट में। तो ये बताइए कि अभी तक ये तो खबर काफी जो है ये इस वक्त आ रही है, क्रेडिबल सोर्सेज से खबर आ रही है कि फैसला हो चुका है। ये डॉक्टर साहब वो सोर्सेज क्रेडिबल जो हैं वो हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचे, जो मीडिया के पास बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। कल डेफिनेटली मीटिंग के अंदर जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के ऊपर इसके ऊपर जरूर बात होगी। और मैं आपको अपने बतौर कारकुन एक बात कर रहा हूँ, ये कारकुन मैं नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के तमाम कारकुनान की ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब आज जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तर्ज हुक्मरानी है, जिस तरह पाकिस्तानी आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो महंगाई की शक्ल में हो, अमन अमान की सूरत हाल में हो या दहशत गर्दी के मामला में हो, तो हम अपने लीडर, इसमें आपकी जमात का भी काफी जो है वो हिस्सा है। डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि हमारी पार्टी ने 5 साल पहले अगर आप कंपैरिजन करना चाहें इन 6 महीनों में, तो मेरे ख्याल में ये तो 10 साल का काम कर गए इस कौम का। वो अच्छा, फिर चले ये बता दें मुझे कि NA 204 से अयाज सुमरू साहब जो है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? डॉक्टर साहब, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, डेफिनेटली अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उस सीट से यार खाली तो रह नहीं सकती लॉज के ताबे। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर शेड्यूल भी अनाउंस करेगा।
جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کو اپنی خواہش بطور کارکن بتا رہا ہوں ذاتی طور پہ، یہ پارٹی کا فیصلہ ابھی تک بالکل چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا کل ہوگا، لیکن ہماری کارکنان کی شدید ترین خواہش ہے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کو اسی رول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں جو 97 میں آپ کو یاد ہوگا شہید دیدی صاحبہ نے صرف 19 سیٹوں کے ساتھ بطور اپوزیشن لیڈر آئی تھی، اور جب وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چلیں آپ نے ڈھکے چھپے انداز سے یہ بھی بات ہے وہ کہہ دی کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی آ سکتے ہیں۔ زعیم قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ زعیم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ نو ایشوز۔ اچھا زعیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں شاید یہ لگ رہا ہے کہ لیڈرشپ کرائسس کوئی بننے والا ہے، کیونکہ شاید آپ کی حکومت جو ہے زرداری صاحب کے خلاف جو نیب کیسز ہیں ان کو اگر اوپن کرے تو زرداری صاحب کو ایک دفعہ پھر ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا، اور اس میں جو لیڈرشپ کرائسس ہوگا وہ خلا کو پر کرنے کے لیے اس وقت جو ہے ان کا بلاول صاحب کو جو ہے میدان میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گو کہ اس وقت شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصدیق نہیں کر رہے لیکن 50-50 کر بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے لیڈر آف اپوزیشن بھی آ سکتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے ان کو لانچ کرنے کا؟ کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا 2018 سے پہلے وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے۔ میرا خیال میں جو وجہ لانچ کرنے کی سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب از بین اے ویری سیریس فیلیور، اور وہ جس دن سے صدارت سے علیحدہ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ اویلیبل نہیں رہے پالیٹکس کے لیے، اور لیگیسی بھی انہی کی بنتی ہے یقیناً بلاول صاحب کی۔ تو بات تو پھر وہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی جو ہے بچہ یا بھائی آئے آگے، تو یقیناً یہ اس کا بنیادی پیدائشی حق ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے پالیٹکس کرے اور کوشش کرے۔ بنیادی پیدائشی حق ہے زعیم صاحب، فنڈامنٹل رائٹ ہے، بیکاز آف ہز ہائرارکی، بیکاز کیونکہ لینیج کی وجہ سے، اس کی لینیج کی وجہ سے۔ کیا آپ کسی بھی پاکستانی کو اس وجہ سے پالیٹکس کرنے سے منع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کا بیٹا ہے؟ نہیں، میں ویسے بات کریں کہ لینیج ہے تو اس وجہ سے لینیج کی وجہ سے یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے میں جس چیز پہ مجھے یقیناً بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں ان کا اسٹرکچرل جو ڈھانچہ ہے، پولیٹیکل ڈھانچہ ہے، اس میں ان کا کیا کردار ہوگا۔ تو اگر اس میں ان کا کردار جو ہے وہ ٹاپ مین ہوگا تو پھر میرے خیال میں باقی سینئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ لیکن ٹاپ مین کی اگر ٹاپ مین آتے بھی ہیں تو پیچھے سے ان کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے وہ تو کوئی اور ہی جو ہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن آن دا فیس آف اٹ تو وہی ہوں گے نا سب کچھ۔ تو جب جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن سکتے ہیں، اب یہ مذاق ہوگا میرے خیال میں، اتنی دور تک چیزوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ وہاں پہ ایک بہرحال ایک ایکسپیرینس، ایک ایبلٹی ٹو ڈیلیور چاہیے، اور اس پہ یقیناً ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ روک نہیں سکتے، نہیں روکنا چاہیے نہیں۔ دیکھیں یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ انہوں نے ڈیسیجن لیا، ان کے ورکرز نے کہا، وہ آ گئے، ٹھیک ہے، اور اگر لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو وہ الیکٹ ہو کے زعیم صاحب نے کہہ دیا یہ بہت بڑا مذاق ہوگا کہ اگر بلاول صاحب جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن آئے تھے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رد عمل ہے؟ میں زعیم قادری صاحب نے بھی زندگی میں سیاسی بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، اور میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں، انہیں پتہ ہے ڈائنیسٹی پالیٹکس کیا ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل ورکر کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں سیاست میں، وہ الیکشن بھی لڑے۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسا جو فیوڈل ذہن ہوتا ہے اسی کی پیداوار ہیں، 204 سے کسی ایک کو کہا کہ استعفیٰ دے دو اور اس کے بعد وہ آ جائیں گے، وہ تو بالکل ٹپیکل ہے، ٹپیکل آف اے فیوڈل مائنڈ سیٹ، برتھ رائٹ ہے نا ان کا کہ 204 سے انہوں نے آنا ہے، انہوں نے آنا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ قادری صاحب اور پیپلز پارٹی میں فرق نہیں ہے سوچ کا، یہ بھی پوری طرح شریف فیملی کے تحت ہیں اور وہ بھی پوری طرح بھٹو خاندان کے تحت ہیں، اس لیے کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ البتہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بلاول بھٹو کے آنے میں یعنی خوش ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی خوش ہیں۔ نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی پارٹی فیصلہ کرے، نمبر گیم ہے، وہ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں، تو مجھے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ اس وقت پولیٹیکل نالج وہ اتنے اسٹرانگ ہے، پولیٹیکل ایکیومن ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن بن کے آ سکتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اس کی والدہ نے بھی ایسا نہیں کیا اور اس کے نانا نے بھی ایسا نہیں کیا، سو مچ سو کہ اس کے باپ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر اس کے سامنے
ان تینوں بڑے رشتوں کی مثال ہوتی تو وہ کبھی یہ ایکسیپٹ نہ کرتے کہ وہ جس دن ان کی عمر پوری ہوئی ہے کسی کی سیٹ سے استعفیٰ دلواتے، الیکشن لڑتے اور وہ اپوزیشن لیڈر بننے کی بات کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو لرن کرنا چاہیے پالیٹکس کو، اپنے نانا سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، جنہوں نے چاہے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پولیٹیکل سٹرگل سے، لیکن بہرحال انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی. بصرہ صاحب کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بصرہ صاحب، یہاں پہ زعیم قادری صاحب نے کہہ دیا اگر لیڈر آف اپوزیشن آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ ایک مذاق ہوگا. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو آپ نے ایک اپنی بات میں کہی تھی کہ زرداری صاحب باہر بھاگ جائیں گے دبئی میں. ایک میری بات سن لیجیے. نہیں، میں نے دبئی تو آپ نے کہا، میں نے تو دبئی کی بات ہی نہیں کی، آپ نے دبئی کی بات کی ہے. میں نے تو کہا ہی نہیں وہ دبئی بھاگ جائیں گے، آپ نے دبئی کا کہا ہے. ریپیٹ کیجیے گا، آپ نے کہا بھاگ جائیں گے، بات سن لیجیے. ہاں، دبئی کی بات آپ نے کی. ہاں جی، پاکستان اس کا مطلب دبئی جانے والے ہیں وہ. سن لینا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ بھاگنا نہیں ہے. ہمارا فخر ہے اور ہمارا اثاثہ ہے شہادتیں دینا، پھانسیوں پہ جھولنا، 9 سال جیل کاٹنا. ہمارا مرنا جینا اس ماں دھرتی ماں کے ساتھ ہے. پہلی بات تو آپ یہ سن لیجیے. دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا دیکھیں لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہیں، برائے نہیں جاتے. بلاول بھٹو کے ہر خون کے جو ہے نا وہ سیاست ہے. اس نے جب اپنی آنکھ کھولی تھی نا تو کس کی گود میں آنکھ کھولی؟ اس شہید قائد کی. یہ جو آج سیاسی بونے جو تبصرہ کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو مذاق ہوگا، میرے بھائی میری بات سنیے. وہ بلاول بھٹو زرداری، اس کا فخر یہ ہے کہ اس کا نانا پھانسی پہ جھول گیا، اس کی ماں نے شہادت. تو اس سے ان کا پولیٹیکل ایکیومن اسٹرانگ ہو گیا. مطلب کل کو میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، جی کل کو عمران خان صاحب کے بیٹے آ جائیں ساری زندگی. ہاں جی بولیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں مجھے یہ بڑا ویسے عجب مذاق ہے کہ جنرل کا بیٹا جنرل بن جائے، آپ کبھی ڈسکس نہیں کریں گے. پالیٹکس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پالیٹکس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. پالیٹکس پہ کسی کو اعتراض نہیں. ہم بات کر رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن، ایک بہت اہم جو ہے وہ عہدہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ لیگیسی دیکھیے. لیگیسی سے ان کو رائٹ، یہی تو رونا ہے. پولیٹیکل نالج ہوگی. شوکت بصرہ جو ہیں وہ 30 سال سیاست کریں، مار کھائیں، جیلیں بھگتیں، تھانوں میں جائیں، وہ تو نہیں آگے بڑھ سکتے. وہ بے نظیر کا بیٹا ہے، وہ ایک سیٹ خالی کرائے گا، وہاں سے الیکشن لڑے گا اور اپوزیشن لیڈر تک پہنچ جائے گا. بصرہ صاحب، میں اور آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، اس لیے آپ کوئی اور توجیہ ضرور بیان کر دیجئے، لیکن یہ مت کہیے کہ اس کو یہ حق ہے پیدائشی کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اس لیے اس کو پیپلز پارٹی کا چہرہ. ایک ہے پھانسیوں پہ چڑھنا، دوسرا ہے جیلیں بھگتنا. مجھے بتائیے اس راستے میں اس کا بیٹا کیسے آ گیا؟ شوکت صاحب، ایک وقفہ لینا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں اور واپس حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات ہو رہی تھی شوکت بصرہ صاحب سے. انہوں نے جو موقف بیان کیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو بات ہوتی ہے، جو دیگر جماعتیں بات کرتی ہیں موروثی سیاست کی، آج بصرہ صاحب نے اس کی خود تصدیق کر دی. بصرہ صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، زعیم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اعجاز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بے نظیر کے صاحبزادے ہیں تو اس سے ان کا پولیٹیکل ایکیومن بھی ہو گیا، ان پہ ایک دم سے جو ہے کہیں سے وہ پولیٹیکل نالج بھی آ گئی. ہاں جی. نہیں دیکھیں، اس طرح نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہم تو آج پولیٹیکل میٹرز بات کر رہے ہیں اور بات. اچھا زعیم صاحب، وہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، بصرہ صاحب کو موقع دیجیے. جی بصرہ صاحب. اچھا، میں صرف یہ بات میں دونوں بھائیوں کہوں گا، میں ان کی بات میں نہیں بولوں گا. مجھے ٹیلی فون پہ ہوں، یہ دونوں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا موقع دے دیں. تھوڑا سا موقع مل گیا آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب، مجھ سے تو انہوں نے سوال کیا تھا، میں بولا ہوں پہلے میں نہیں بولا. بصرہ صاحب سن لیں. سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، وہ کون تھے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے، وہ کون تھے؟ قائم علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ کون ہے؟ وہ بھٹو خاندان سے ہیں. دیکھیں، بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بلاول بھٹو صاحب کا صرف یہ قصور ہے کہ ان کو سیاست میں اس لیے نہیں آنا چاہیے یا ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے یا اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے؟ وہ بی بی صاحبہ کے بیٹے ہیں، وہ بھٹو صاحب ان کے نانا شہید بھٹو تھے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یا جنرل کا بیٹا جنرل ہو کوئی بات نہیں کرتا، جج کا بیٹا جج ہو کوئی بات نہیں کرتا، یہاں پر بیوروکریٹ کا بیٹا بیوروکریٹ بننے کوئی بات نہیں کرتا. میں ذرا قطع کلامی معاف، آپ نے کہا جنرل کا بیٹا جنرل بن جائے، لیکن یہ بھی دیکھیں اس کو رینک سے کلائم کرنا پڑتا ہے. وہ ڈائریکٹ جنرل جا کے نہیں لگتا، جنرل کا بیٹا ڈائریکٹ جنرل نہیں لگے گا. میں نے آرگومنٹ دیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ لیڈر پیدا نہیں بنائے نہیں جاتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں. چلیں جی، لیڈر چلیں. میں معذرت سے ڈاکٹر اب ان سے اگر خاموشی بصرہ صاحب، قطرے میں سیاست ہے، بھٹو کے ہر ہوگی قطرے میں سیاست ہے. ٹھیک ہے.
عرض یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں نہ تو میں نے نہ اعجاز چودھری صاحب نے ہم نے ان کی پالیٹکس میں آنے پہ کوئی بالکل اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے. وہ جائیں لوگوں کے سامنے اپنے کو پریزنٹ کریں, ڈیموکریٹک رائٹ, اٹس از فنڈامنٹل رائٹ ٹو کنٹیسٹ, اور اگر وہ ڈیلیور کریں لوگ ان کو چیف منسٹر بھی بنائیں, لوگ ان کو وزیر اعظم بھی بنائیں, ان کی پارٹی بنائیں اگر موقع ملے. لیکن یکدم ایک طفل مکتب کو میں کہوں گا جو یقیناً ایک سیکھنے کے عمل میں ہوگا, اس کو آپ ایم این اے بنائیں, بالکل ان کا رائٹ ہے, وہاں لڑیں, آپ کے لوگ ان کو ووٹ دے دیں, وہ ایم این اے بن جائیں. لیکن اور لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دینا بائی ورچو آف جسٹ اے کمانڈ بائی آصف علی زرداری, تو یہ میرے خیال میں پالیٹکس کی نفی ہوگی. کیونکہ وہ لوگ جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس پارٹی میں پچھلے 30-35 سال سے, انہوں نے بھی ایک لمبا سفر طے کیا ہے. اور تمام پولیٹیکل ورکرز obviously یہ سوچیں گے کہ اب یہ جو ہے یہ پیراشوٹنگ ہے. جب آپ کسی کو کیا ابلٹی, کیا انہوں نے پروف کر دیا ایم این اے بننے کے بعد کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا جائے. ویسے مجھے یعنی زعیم قادری صاحب کی بات سے اتفاق ہے, لیکن میں تھوڑا سا یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر پنجاب کون ہے, اور کیا 20 ارب روپے کے پروجیکٹ کا انچارج, 100 ارب کے پروجیکٹ کا انچارج جو ہے وہ ایک کلوز ریلیشن کو ہونا ضروری تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کا مائنڈ سیٹ کوئی فرق نہیں ہے, یہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں. اور مجھے حیرت پتہ کس بات پہ ہے, دونوں جینون پولیٹیکل ورکر ہیں, دونوں جینون پولیٹیکل ورکر ہیں, اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی طور پہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں. سب لوگ یہ نہیں کہتے. آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ پہلے اس ملک کے اندر پولیٹیکل ورکر کی کوئی ورک نہیں ہے, آپ اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. صاحب کی بات کی نہیں میں تو مریم صاحبہ کی بات کروں, مریم صاحبہ کی. ہاں جی, اب یہ واضح طور پہ ہر بندے کو علم ہے کہ یہ جب منشور کمیٹی تھی اس میں مریم اس کا ایک حصہ تھی. یہ پروجیکٹ اس میں مجھے بتا دیں نہیں, میں سوال ہے میرا, جب وہ منشور کمیٹی کا حصہ تھی کسی پولیٹیکل کریڈینشلز کی وجہ سے تھی؟ جی مجھے موقع نہیں مل رہا. 12 اکتوبر کو جب محترم نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا تو محترمہ کلثوم نواز کے ساتھ مریم نواز نے پورے پاکستان کے دورے کیے, فوٹیج اور ہر چیز موجود ہے. میں اس گاڑی میں موجود تھا, اس پہ بات کرتے ہیں, میں اس گاڑی میں موجود تھا. لیکن اب تو آپ موجود نہیں ہیں, آپ اس گاڑی میں تھے, آپ تھے نا گاڑی میں, لیکن آپ تو ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات ہو رہی تھی موروثی سیاست کی, اور زعیم صاحب ہمیں کچھ دلائل دے رہے تھے جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مریم ثابت نہیں. میں آپ کو جو ہے وہ ایماناً سچ بتا دوں گا, آگے آپ مانے نہ مانے. 2.5 برس پہلے جب منشور کمیٹی بنی, شی واز پارٹ آف دیٹ, جو انہوں نے محنت کی 14 ماہ, وہ ہر ضلع میں گئی, انہوں نے تقریریں کی. اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کیونکہ یہ پروگرام بنا لیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے, یوتھ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, اور اکنامک ایکٹیویٹی میں ان کا پارٹ پلے کرنا ہے. اور یہ پروسیس, یہ سسٹم بن گیا تھا. فائنینشیل اینالسٹ کو لیا گیا, بزنس کنسلٹنٹس کو لیا گیا, اور اس کمیٹی نے 2.5 برس کام کیا. مریم نواز نے 2.5 برس اس کمیٹی کو چیئر کیا, اور وہ پورا پلان کیا کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے تو اس طرح کریں گے. میں ایک چیز پوچھ سکتی ہوں, تو یہ اس کا رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس کو خود لانچ کرتی. میں ایک چیز پوچھ سکتی ہوں, ان کا اس سے پہلے کون سا میگا پروجیکٹ ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں سارے, ان کی گود میں یہ پروجیکٹ ڈال رہے ہیں. پولیٹیکل لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ ایز پولیٹیکل ورکر اس پارٹی کے, آپ کا یہ کام ہے. ان کی ڈیوٹی لگی 2.5 برس پہلے جب منشور کی کمیٹی بنی. آپ کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگی؟ آپ کی بھی لگ سکتی تھی. یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 14 ماہ بیگم کلثوم نواز کے ساتھ تھے, کار کے اندر تھے, کار اٹھا لی گئی, یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے بھی یاد ہے یہ ہسٹری, لیکن آج آپ کہاں ہیں؟ نہیں, میں ہر جگہ ہوں جی, میں بالکل ہوں. یہ تو اگر ہے کہ نہیں ہے والی کیفیت ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے. بسرا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسرا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہیں, بتائیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی زعیم میرا بھائی ہے, اور یہ بیچارہ باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے. اس سے پوچھیں کہ آج کل اندر والی حقیقت کیا ہے. مسلم لیگ نون کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ شریف, بھائی شریف, فار شریف, اور مسلم لیگ نون میں سرکاری عہدہ لینے کے لیے, اور دیکھو کیا کون رہا ہے, شریف خاندان میں پیدا ہونا. بسرا صاحب آپ تو تنقید نہ کریں. سن پہلے زعیم بھائی, یہی کر سکتی ہے, یہی کر سکتی ہے. اب جب تک عمران خان کے بچے بڑے, یہ دونوں پارٹیاں نہیں کر سکتی. ضروری ہے کہ شریف خاندان میں پیدا ہوا جائے. بتائیں کہ مریم بی بی 6 میں بڑا احترام ہے, ہماری بہن ہے,
भाई उनको इलेक्शन लड़वाने, अगर आपने उनको सरकारी ओहदा देना है तो पहली बात क्या जरूरत है? अच्छा चले इस पे सारे लोग इलेक्शन जीत के तो नहीं आते। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, दीगर लोग हैं, देयर ऑल देयर। उम्र से है डॉक्टर, अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो आपका मतलब वो काम ही ना करे पार्टी के लिए। आपका खुदा हाफिज है। फिर इन दोनों की समझ लगी इन्ना लिल्लाह इनका, इनके तो लीडर जितने भी बड़े उम्र वाले हो जाए उनको अकल का तलब नहीं है। अकल का तलब कभी भी उम्र से नहीं होता। इन बेचारों की आज जो हालत है इमरान खान साहब की, आपने दूध की बोतल पकड़ा दी है, उसको लेके आ गए और आप उसको चेयरमैन बना देते हैं। यार ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए बिलावल भुट्टो साहब पैदा होते ही लीडर है प्रदेश। चले जी, पैदा होते लीडर है। अच्छा ठीक है, अगली बसरा साहब मौका दीजिए। लीडरशिप है बसरा साहब मौका दीजिए। ज़हीन साहब, बज़ाहिरन और एजाज साहब आपके लिए भी क्वेश्चन है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा हमारी भी ख्वाहिश है लीडर ऑफ अपोजिशन बन के आए, और लग रहा है कि कल अनाउंसमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट। चले, सियासी निजाम को बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा उनकी जो अच्छा जी बसरा साहब, उनकी जो ट्विटर की स्टेटमेंट है उस पे अगर हम जरा नजर डालें, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि 73 का आइन उनके अपने नाना ने लिखा था, जिसके लिए पीपल्स पार्टी क्रेडिट भी बहुत ज्यादा लेती है। बहुत बड़ा क्रेडिट लिया था 1970 के आइन के। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इनकी स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? जस्ट लाइक जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन्स, अपने आप को ओवर पॉपुलर करने की एक नाकाम साजिश, ये है ना इमेच्योरिटी? इमेच्योरिटी है या उनको इमेच्योरिटी है? इल्म ही नहीं है ना। ठीक है, इल्म नहीं है कि आइन क्या कहता है, पढ़ाई नहीं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बचपना है बिलावल का। उसे ये ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई क्रेडिट के ऊपर उसकी कोई चीज है तो वो जुल्फकार अली भट्टो का बनाया हुआ 73 का आइन है। और मैं ये कहूंगा यहाँ से बिलावल को, बिलावल हम आपको खुशामदेद कहते हैं पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन खुदा के लिए उस आइन की पासदारी करना जो आइन तुम्हारे नाना ने बनाया था। नहीं, पासदारी तो नाना ने नहीं की थी, उन्होंने लगा दिया था मार्शल लॉ, सिविल मार्शल लॉ, डिक्टेटर बन गए थे वो, पंजाब में लगा के मार्शल लॉ सारी दुनिया। यार मार्शल लॉ की पैदावार को ये मेरा ख्याल एतराज करने का कोई हक नहीं है। आप ड्यू क्रेडिट तो देना भुट्टो को, उसने इस मुल्क को आइन दिया। अच्छा, अब बसरा साहब आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, क्या कहेंगे आप इसको? डॉक्टर साहब, पहली बात तो कहते हैं ना कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इन दोनों भाइयों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? अभी तो आए हमें तो नहीं उठ रहे यार, बिल्कुल भी। बसरा साहब आपका केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी पोजीशन ऐसी है, आप नहीं बात कर सकते, आप समझ ही नहीं रहे। हमने तो वेलकम किया उनका, हमने तो कहा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा बसरा साहब, चले मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ट्विटर की स्टेटमेंट को आप किस तरह व्यू करते हैं, क्या आप समझते हैं? पहली बात तो ये है कि वो आयन मुतफिका आयन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम उसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान नहीं हो सकता। मैं आपकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात, ठीक है, उन्होंने जो कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमात है जो लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच की हामिल है, जो आज ये समझती है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें जो दहशत गर्दों को शहीद करार दे रही हैं, जो आज तालिबान को कहती है कि पंजाब पे हमले मत करो। बसरा साहब टॉपिक पे रहिए प्लीज, जरा लेट्स नॉट डाइवर्ट। बसरा साहब डाइवर्ट मत कीजिए, स्टेटमेंट पे बता दें कि क्या उनको, जिस तरह ज़हीर साहब ने कहा कि इग्नोरेंस है, उन्हें पता नहीं है, या वो पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, ये बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए जी। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा है कि वो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स पैदा हुआ वो उतना ही मुहिब्बे वतन, उतना ही पाकिस्तानी है, उतना ही नहीं। ये सवाल ये है, क्या वो इस बुनियाद पर आइन में तरमीम चाहते हैं? हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, अर्ज कर लेने देना मुझे बात। जी अर्ज करें। हम ये समझते हैं कि हमें तमाम नॉन मुस्लिम को भी वही हकूक देने चाहिए, उनको वही अहमियत देनी चाहिए जो और लोगों को हम देते हैं। अगर क्रिश्चियन घर में कोई पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हम तो ये बात नहीं कर रहे, तो फिर वही पूछ रहे हैं, एजाज साहब यही पूछ रहे हैं, क्या वो तरमीम करवाएंगे? बसरा साहब मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप बसरा साहब क्या आइन के अंदर तरमीम करवाएंगे वो, या क्या वो निगेट कर रहे हैं अपने नाना के? हमने हकूक देने की बात की है, हमने उनको रिकग्नाइज करने की बात की है। आप बताइए फैसलाबाद के अंदर हमला हुआ। बसरा साहब आप वैसे मेरा ख्याल है आप माजरत के साथ, मेरा ख्याल है आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। सुन तो ले, बात सुन ले जी, मुख्तसर अगर जवाब दे सकते हैं तो मुझे बता दें। रावल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैं आपको बता दूं ताकि बात पूरी चली जाए कौम तक भी और आप तक भी। उन्होंने उनको हकूक देने की बात की है, उनको बराबरी की बात की है। कोई ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोई नॉन मुस्लिम हो। तो इस देखें उनका कहने का मकसद क्या है। यहाँ पर शहबाज साहब ने शहादत दी क्रिश्चियंस के लिए,
यहाँ पर शहबाज भट्टी ने अच्छा, तो इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप उनके लफ्जों की हेर फेर जो है लफ्ज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि असल में उनका कहने का मकसद ये था, ये मकसद नहीं था जो उन्होंने कहा। पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी बात है अगर उनका ये मकसद है। तमाम सोच रखने वाले लोगों को उतनी आजादी मिलनी चाहिए, उनके हकूक उतने मिलने चाहिए जो। तो फिर वो ये बात क्यों नहीं कर दी उन्होंने जो आपने की है? ये कहने की क्या जरूरत थी? यही तो प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि वो बिलावल भुट्टो साहब की उम्र नहीं है। आप कितनी बड़ी असल में न्यूज में रहने का भी एक तरीका होता है, एक तो बचपना है, फिर एक ऐसी बात कर दें जो खामखा कंट्रोवर्सी बन जाए और बेचारे शौकत बसरा साहब को उसकी उल्टी सीधी कोई देनी पड़े वजाहतें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हम एक ही बात पे इत्तेफाक कर लें कि हम जुल्फकार अली भुट्टो का जो आइन था 73 का, उससे हम इधर उधर नहीं जाएंगे, यही बिलावल का काम होना चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कुछ असूल वज़ा हैं, वो असूल आइन के मुताबिक हैं और आइन उसमें बड़ा वाज़ेह है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो आइन है उस पर अमल दरामद ना करना किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए जो है वो सूदमंद है, या उसके खिलाफ बात करना जो है वो सूदमंद है। आइन की पासदारी तो किसी भी सियासत की तरह इम्तियाज हुआ करती है। जी बस साहब, हमें अगर कोई समझाए कि आइन की पासदारी पीपल्स पार्टी को कोई समझाए जिसके लीडर ने मुतफिका आइन दिया और जिसके लीडर ने ये कहा कि यहाँ पे बसने वाले तमाम लोग बराबर हैं, उनको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। भाई नहीं, इसमें तो बसरा साहब एक मिनट, बसरा साहब इसमें कोई दुआ रहा नहीं है। और हर पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये कहता है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है उसकी इज्जत होनी चाहिए। साहब आपको नो, वी आर नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट। अब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको जो हमने रिपोर्ट तैयार की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिसमें सियासतदानों के एहसासों की बात हो रही है उस पर बात करेंगे। लेनी एक छोटी सी ब्रेक हमें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात हो रही है सियासतदानों के एहसासों की, तो उस पे एक रिपोर्ट देखते हैं। देखिए रिपोर्ट। हुक्मरानों में कौन कितना अमीर है और कौन गरीब, इलेक्शन कमीशन ने पर्दा उठा ही दिया। वेबसाइट पर जारी की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के असासों की कुल मालियत 1 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद है। इनकी 1 अरब से जायद की मुल्क में जायदाद है तो इनकी अहलिया कुलसूम नवाज भी 10 करोड़ रुपए जायदाद की मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पास 4 गाड़ियां भी हैं, जबकि 1600 कनाल से जायद ज़री अराजी भी इनके असासों में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के असासों की कुल मालियत 2 करोड़ 96 लाख रुपए से जायद है। इनके असासों में गुज़श्ता साल की निस्बत 4,95,000 रुपए की कमी हुई है। इमरान खान का लाहौर में 7 कनाल का घर, इस्लामाबाद में 300 कनाल का तोहफे में मिलने वाला घर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 11 लाख रुपए से जायद मालियत का अपार्टमेंट, जबकि दीगर जगहों पर भी अराजी के मालिक हैं। इमरान खान की मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के असासों की मालियत 1 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के असासों की कुल मालियत 50 लाख रुपए से जायद है, जिनमें 47 लाख रुपए की जायदाद, 9.5 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 1,60,000 रुपए का बैंक बैलेंस है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का फैजाबाद में घर है, जबकि चक्री में इनका एक फार्म हाउस, रावलपिंडी में 8 रिहायशी फ्लैट्स, 450 कनाल से जायद अराजी भी है। इनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर जायदाद इसके अलावा है। शेख रशीद अहमद के असासों की कुल मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है, जिनमें इनके पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद के प्राइस बॉन्ड्स हैं। शेख रशीद अहमद के पास 6 लाख रुपए से जायद मालियत का असला भी है। पानी और बिजली और दिफा के कलमदान रखने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के असासों की कुल मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है, जबकि इनकी बेटी के नाम पर न्यूयॉर्क में अमरीकी डॉलर्स में बैंक अकाउंट भी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी के असासों की कुल मालियत 17 करोड़ रुपए से जायद है। हमजा शहबाज के असासों की कुल मालियत 25 करोड़ रुपए से जायद है, जिनमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद की गैर ज़रई अराजी भी शामिल है, जबकि इन्होंने 11 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली असद उमर के असासों की कुल मालियत 61 करोड़ रुपए से जायद है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के असासों की मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद। मखदूम जावेद हाशमी 9 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी के असासे तो 8 करोड़ रुपए मालियत के हैं, मगर इनके जिम्मे 47 लाख रुपए का कर्ज भी है। मखदूम अमीन फ़हीम ने अगरचे अपनी तमाम ज़रई अराजी और दीगर जायदाद की तफसीलात पेश की हैं, ताहम उन्होंने अपने असासों की कुल मालियत जाहिर नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हैं। जमशेद दस्ती वो गरीब रुकन कौमी असम्बली हैं जिन्होंने अपने असासों में कोई चीज ही जाहिर नहीं की। रिपोर्ट आपने देखी।
یہ آپ دونوں سے سوال ہے، بلکہ تینوں میرے جو پینلسٹ ان سے سوال ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کے بینک بیلنسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کچھ سونے کی چھڑی ہے ان کے پاس؟ سیاست کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ حکمران اس لیے بنتے ہیں کہ اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کریں، اپنے ذاتی کاروبار میں اضافہ کریں، اپنی جو بزنس امپائر ہے اس کے اندر اضافہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی آپ دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب یہ حکومت میں کبھی نہیں تھے اور ان کے احساسے دیکھ لیں، اور جب یہ حکومت میں آنے کے بعد ایک ٹرم گزاری، 2 ٹرم گزاری، اور کئی گنا 10 ٹائمز 20 ٹائمز ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جب بھی حکمران بنتے ہیں یہ ساری مراد اپنے لیے رکھتے ہیں اور مونوپلائز کرتے ہیں کاروباروں کو۔ ایک نہیں، دسیوں کاروبار ایسے ہیں جسے نون لیگ نے مونوپلائز کیا ہوا ہے، اور سملرلی پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے مونوپلائز کیا ہوا ہے۔ طریقہ واردات ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ ایک بنجر زمین خود خرید لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک سکیم اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کے اندر جتنی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، بجلی، پانی، گیس، سڑکیں، سب گزار دیتے ہیں اور پھر اس کو کوئی پروجیکٹ کی شکل میں لے آتے ہیں۔ یہ ٹپیکل طریقہ واردات ہے شریف فیملی کا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جو اثاثے ظاہر کیے گئے نا، میں تمام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جنہوں نے خود جو ہے وہ سبمٹ کرائے ہیں۔ یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے، یہ اس سے 100 گنا 200 گنا زیادہ امیر لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو سیاست میں رہ کے اور حکومت میں رہ کے جنہوں نے اضافہ کیا۔ آپ نے کہا رپورٹ غلط ہے تو آپ اپنے لیڈر کا بھی درست ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ، میرا لیڈر کبھی حکمران نہیں رہا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر ماریا، ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، ضرور آپ بات کریں میرے لیڈر کے احساسوں کے اوپر۔ اگر وہ حکمران رہا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں آئے اور پھر اس کے بعد بیرونی دنیا میں اس کے کاروبار ہیں، ان کے کوئی ظاہر نہیں کیے۔ ان کی وہاں پر پوری بزنس امپائر ہے، جائیدادیں ہیں ان کی وہاں پہ، اس کا کوئی ظاہر انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر حکومت میں ہیں اور جو حکومت میں نہیں رہے ہیں ان میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ڈسکشن کریں اس کے اندر بھی واضح ہونا چاہیے۔ میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایک ہی بات کرتا ہوں۔ 1983 میں یہ پہلی، مجھے بات نہیں نا مکمل ہوئی، جب یہ پہلی دفعہ 83 اور 80 کی دہائی میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے، اس سے پہلے 2 فیکٹریاں تھیں۔ جب یہ فارغ ہوئے اس سے تو 35 تھی، 2 فیکٹریاں تھی، 35 تھی اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس لیے مینی فولڈز یار جو اتفاق فاؤنڈریز تھی وہ 7 تھی، اور اتفاق فاؤنڈریز 1964 میں پاکستان کی سب سے بڑی آئرن پروڈیوسنگ فیکٹری تھی۔ یہ 1964 میں 64 کے بعد کبھی سوال نہیں آ سکتا۔ اس کے تو پالیٹکس میں تھے، نہیں تھے پالیٹکس میں، نہیں پالیٹکس یار اجاز صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ تمام باتیں لوگوں نے مسترد کر دی تھی۔ یہ الیکشن میں آپ نے بڑا چیخ چاڑا مچایا تھا۔ میں I don't want to get into that۔ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے 400 کروڑ کا گھر کسے لیا، ان کو یہ پتا تھا کہ جو سارے 9 پلاٹ لیے میاں نواز شریف سے لیے، وہ بھی عمران خان صاحب نے زمین کیسے لی؟ وہ تو زمین، وہ تو ہاسپٹل کے لیے کی بات کر رہے ہیں، حکومت میں رہ کے ریزیڈنشل پلاٹس لیے نواز شریف سے۔ جارج ٹاؤن میں 19 ایفیڈیوٹ دیا کہ میرے پاس لاہور میں گھر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بننا چاہیے قانون، بالکل بننا چاہیے۔ جو یہ حکومت میں آتے ہیں ان کے احساسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قوم غریب ہو رہی ہے۔ مجھے پھر یہ بتا دیں، آپ بات ہی کر، اچھا زین صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اجاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رپورٹ جو ہے وہ جو سیاستدان اپنے احساسے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں اتنی وہ نہیں ہے، انہوں نے جو ظاہر کیے ہیں اتنے ہی ہیں، اس کا تقابل کرنا چاہیے ان کے ٹیکس سے، اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن۔ لیکن یہ تو رپورٹ بھی آئی ہے کہ جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں ایف بی آر میں جا رہے ہیں، جب یہاں سے یہ چلے گئے تھے بھاگ کے سعودی عرب، واپس آئے 3 سال تو ٹیکس ہی نہیں جمع کرایا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اور کیا دنیا میں جب جو کاروبار کرتے ہیں پاکستان میں ٹیکسیبل ہوتا ہے، اس کا تو ٹیکس ہو رہا تھا، یہاں پر اس کا ٹیکس تو کٹ رہا تھا، کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ یار آپ کو مجھے پتا ریکارڈ یار زین بھائی کیا، پھر وہی بات، جواب لے لیں، جواب کس سے ہے؟ ان کی فیکٹریوں نے 5-5 کروڑ روپیہ ٹیکس لیا۔ ایک ان کی جو ڈائریکٹر تھا
جو ڈائریکٹر تھا اگر وہ ڈائریکٹر تنخواہ نہیں لے رہا 10 سال کے لیے اور وہ تو جب وہ پرائم منسٹر بنے پہلی دفعہ انہوں نے تمام کنسنس سے استعفیٰ دے دیا تھا. اگر وہ کوئی اس طرح انیشیٹو نہیں لے رہے کہ یہ جو اثاثے ظاہر کیے ہیں مجھے بتائیں نا, یہ جو اثاثے ظاہر کیے ہیں یہ اثاثے بالکل یہ مالیت یہی ڈویژن ہے اس کی سارے بھائیوں کی اس ملک کا بیڑا کر کے اس لیے ہو رہا ہے. اچھا ویسے اس طرح جو میرا خیال ہے کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس میں سیاستدان جب آتے ہیں حکومت میں تو تب ڈکلیئر کریں اور جب جاتے ہیں اور کاروبار کیپ کر دیں, کاروبار کیپ, یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ, یا سوداگری کریں یا حکومت پھر وہ رشوت لے, میں سوداگری کریں یا حکومت یا جوا کھیلے وہ. اس وقت ہمیں جو ہے پروگرام اپنا جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ختم کرنا پڑا کیونکہ ایک بریکنگ نیوز ہماری طرف آ رہی ہے. بس اب سوری آپ کا اس وقت وقت نہیں لے سکوں گی, لیکن یہ آنے والے دن میں کل میں جو ہے یہ پتا چل جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں ایز لیڈر آف اپوزیشن یا نہیں, اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی سیاست کس طرف جاتی ہے. لیکن فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں موروثی سیاست جو ہے وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی کچھ سوچیں, جس طرح ان کے اپنے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں عام آدمی کے لیے بھی وہ کچھ سوچیں. میں اپنی تمام پینلسٹ کی شکر گزار ہوں, اعجاز چودھری صاحب, شوکت بسرا صاحب اور زین قادری صاحب. ہماری ذوالفقار خان اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.